ترجمہ کیجئے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں. ذکر کے معنی کہاں کیا آپ نے؟ ذکر کا معنی کیا کریں گے؟ یاد دہانی, یاد دہانی, ہاں یاد کی چیز. ہاں. یاد کی چیز سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ مجھے چھوڑے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے مطلب سے کیجئے. کیا مطلب کیا آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے دیجئے نا. بتا صحیح کر انا نحن نزلنا ذکر و انا الیہ. صحیح کر رہے ہیں آپ کیجئے. نہیں آپ نے صحیح کرنا ہے. کیا میں کیوں ترجمہ کروں؟ آپ سے میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں کہ ترجمہ کیجئے. بھائی آپ نے صحیح کر دیا تو میں آخر زبردستی کروں ترجمہ. آپ نے صحیح ترجمہ کیا. ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بھائی ذکر سے مراد یاد دہانی. آپ نے بتا تو دیا, آپ نے بتایا, میں نے ایگری کر لیا. اس پہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یعنی یہاں پر آپ ذکر سے مراد قرآن نہیں لے رہے. قرآن کیوں لیں گا میں؟ بھائی یاد دہانی آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں تو میں وہی لوں گا جو لکھا ہوا ہے. قرآن کو ذکر جو کہا گیا ہے بار بار مختلف جگہوں پر, تو وہاں اور وہ ذکر اور یہ ذکر میں فرق کیسے آئے گا؟ میری بات سن, یاد رکھنا. دیکھیں ایک لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں. قرآن کے مطلب پڑھائی ہے, ذکر کے معنی یاد دہانی ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. تورات کے مطلب آپ نہیں مان رہے, کتاب کے معنی لکھا ہوا, فرقان کا مطلب فرق کرنا, برہان کا مطلب ایویڈنس, سلطان مطلب اتھارٹی, نازل کا مطلب ریویلیشن, وحی کا مطلب انسپریشن. ہر لفظ کا ایک معنی ہے. اس معنوں پہ آپ جانتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر استعمال کیا ہے تو میں ذکر لوں گا, میں اس کو قرآن نہیں کر دوں گا. جہاں قرآن لے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا, میں اس کو قرآن سمجھوں گا, کیوں وہاں پڑھائی کی بات ہو رہی ہے, پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, ذرا سنیے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی پڑھو تم قرآن, پڑھائی, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے. یہ بات رجم جس کو کیا گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ, جب بھی تو پڑھتا ہے قرآن, پڑھنا جو ہوتا ہے اقرا, پڑھ, کوئی چیز پڑھنے کو کہتے ہیں, وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, تو یہاں پڑھائی کی بات جب ہوئی تو قرآن مطلب پڑھائی, ذکر کا مطلب یاد دہانی, کتاب کا مطلب لکھا ہوا, سلطان کا مطلب اتھارٹی, نازل کا مطلب ریویلیشن. جو ورڈ ہے اس کے معنی وہ سمجھوں گا. میں زبردستی دوسرے معنی کیوں سمجھ, جب انجیل کا معنی 12 دفعہ قرآن میں آیا, انجیل تورات 18 دفعہ آیا ہے, تو میں جو وہ لفظ آیا ہے تو اس کو لفظ کا یوسیج اللہ کر رہا ہے, تو میں وہاں معنی چینج کیوں کروں؟ تحریف کر رہے ہیں نا آپ کلمہ کی, آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کلمے میں تحریف کر دی. تو تحریف یہی تو ہے کہ ذکر کے معنی قرآن کر دو, قرآن کے معنی کتاب کر دو, کتاب کے معنی ذکر کر دو. یہ آپ چینج کرتے جاؤ. آپ تحریف آپ خود کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تورات, آپ نے یہ کہا, ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ قرآن میں تحریف کرنا. ہاں, الفاظوں میں تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنا. اس حرف کو جگہ کچھ الفاظ, تو جب وہاں ذکر لکھا ہے اور آپ بدل کے قرآن کہیں گے تو بدلا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی ذکر کا معنی قرآن کے کیا اور کس بھی مفسر نے, بھائی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں کہ آپ نے ابھی کہا کہ حرف تحریف کا معنی یہی ہے کہ جگہ پر کسی اور لفظ کو رکھ دینا. میں یہی حساب سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر ذکر کا معنی قرآن کر دیا, سن لینا, قرآن کر دیا, اس نے اس پر جگہ پر تحریف کر دی. آپ خود کہہ رہے ہیں تحریف کے معنی یہی ہے. آپ نے بھی کہا تحریف کا معنی کہ جہاں لفظ کے معنی ذکر کے معنی یاد دہانی وہاں چینج کر کے قرآن کر دیں, تو یہ تحریف ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, ہوا. تو وہی تو آپ کہہ رہے ہیں.